مدارس کو نظام تعلیم سے ہی وابستہ رکھا جائے، علماء کا اتفاق۔ حافظ طاہر اشرفی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ حکومت کسی دباؤ میں آ کر نظام کو تبدیل ختم یا نہ کرے۔ ڈائریکٹر جنرل مذہبی تعلیم کے نظام کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اس نظام سے لاکھوں طلباء کا مستقبل وابستہ ہے۔ طلباء کے مستقبل سے نہ کھیلا جائے، قرارداد کا متن۔ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ، حکومت اور جے یو آئی کے پس پردہ رابطے جاری۔ حکومت نے دینی مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق نیا مسودہ جے یو آئی کو دے دیا۔ جے یو آئی فے کو 2019 کا معاہدہ تسلیم کرنے سمیت دیگر آپشنز دیے گئے۔ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو بھی حکومت تعاون کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان پارٹی کی مجلس شورا اور دینی مدارس کو اعتماد میں لے کر جواب دیں گے۔ مدارس کے پلیٹ فارم پر سیاست نہ کریں، ہم اس معاملے پر کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے۔ بیرونی ایجنڈے کا خوف ہر وقت طاری کیا جاتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ مدرسے کے معاملے پر سمجھوتا کریں؟ مدارس والے کمزور نہیں، کوئی مدرسہ دہشت گردی اور انتہا پسندی میں ملوث ہے تو بتائیں، ہم خود تالا لگائیں گے۔ حافظ طاہر اشرفی کا خطاب۔ صرف مدارس بورڈ نہیں، ہر مدرسے اور طالب علم کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ہم مدارس کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ حکومت معاملے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائے، ہم ریاست سے تصادم نہیں چاہتے۔ صدر کسی اور ایکٹ پر دستخط کر سکتے ہیں تو مدارس بل پر کیوں نہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا شکوہ، کہا کہ اجلاس بلا کر علماء کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بارے میں حکومت کو مدارس کا معاملہ تعلیمی معاملہ ہے، اسے سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ مدارس کے نظام کو کسی بیرونی ایجنڈے سے خطرہ نہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ علامہ راغب نعیمی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ ہی منسلک ہونا چاہیے۔ ڈی جی مذہبی تعلیم غلام قمر بولے کہ ہم نے مدارس کو قومی دھارے میں لانا ہے، تعلیمی نظام کو سپورٹ کرنا ہے۔ مدارس بل سینٹ اور اسمبلی نے پاس کیا، اس بل پر سب نے اتفاق کیا تو اعتراض کیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ بھی میدان میں آ گئے۔ پیپلز پارٹی نے بھی اس بل کو ایوان میں سپورٹ کیا تھا۔ حکومت بل کی آڑ میں علماء کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے کیونکہ علماء کو اکٹھا کر کے فساد پھیلانا چاہ رہی ہے۔ مدارس رجسٹریشن کانفرنس، مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے نظام واضح کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل مذہبی تعلیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی کاوشوں کا ثمر ہے کہ 18,000 مدارس رجسٹرڈ ہوئے۔ اس کا مقصد سب کو ایک ہی چھتری کے نیچے مدرسے اور باقی تعلیمی ادارے کے طلباء کو لانا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اظہار خیال۔ مدارس بل پر حکومتی رابطے تیز، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل الرحیم اشرفی اور دیگر اکابرین سے ملاقات، دینی مدارس کے بل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ مولانا فضل الرحیم نے کہا، مدارس کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، مدارس کے مسائل پر ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ محسن نقوی نے مدارس کے حوالے سے مثبت کردار ادا کرنے کی یقین دہانی پر مولانا فضل الرحیم کا شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر مولانا فضل الرحمان سے متفق، کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں متفقہ طور پر مدارس کے اتحاد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جتنے بھی مدارس ہیں ان کی رجسٹریشنز ہوں۔ اس معاہدے پر آج بھی قائم ہیں، سمجھتے ہیں کہ مدارس کا ایک اہم رول ہے جسے ریگولیٹ کرنا لازمی ہے۔ پاک فوج کی سیکیورٹی فورسز نے ڈی آئی خان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا، دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج ہلاک اور 1 زخمی حالت میں گرفتار، دہشت گردوں سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، علاقے میں مزید خوارج کی موجودگی کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن جاری۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج ملک میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن پر خراج تحسین، 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے اور 1 کو گرفتار کرنے پر فورسز کو سراہا۔ دہشت گردی کی عفریت کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ قوم فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत, एलामिया जारी। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की ज़ैली कमेटी का इजलास। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 80 करने का बिल मंजूर कर लिया गया। ज़ैली कमेटी ने बिल मंजूरी की रिपोर्ट कायमा कमेटी को भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों को इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की रिमार्क्स। आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी। 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन समेत फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सके। बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। 190 मिलियन रेफरेंस में 342 के सवालनामों के जवाब भी जमा। अडयाला जेल में खुसूसी जज सेंट्रल शाहरुख ने दोनों केसेस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तिलाफ का शिकार है। पार्टी को पहले अपने कदमों पर खड़ा होना चाहिए। सिविल नाफरमानी की तहरीक के बजाय पार्टी पहले अपनी हिकमत अमली पर गौर करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अक्सरियत फौरी तौर पर सिविल नाफरमानी तहरीक की मुखालिफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कोर कमेटी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से मुशावरत की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर ले आए। वफाकी हुकूमत का बानी PTI के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का उसूली फैसला। पाकिस्तान पीनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बानी PTI पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात। कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वजारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए असम्बली तैयार करने का टास्क दे दिया गया। क्या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर मुंतकिल किया जाएगा? अली अमीन गंडापुर से सवाल। इस पर मामला चल रहा है। बानी को मुंतकिल करने के बजाय जल्द रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का जवाब। सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतालिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात करूंगा। मुफस्सिल प्लान बनाया जाएगा, किस तरीके से करना है। अली अमीन गंडापुर ने नैब को निशाने पर ले आए। कहा कि नैब का इदारा करप्शन को फैला रहा है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हमें गुलामी से निकलने के लिए आवाज़ उठानी होगी। सिंध हाई कोर्ट का सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस के मफरूर मुलजिम हमाद सिद्दीकी की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। जस्टिस के आका ने कहा, मुलजिम हमाद सिद्दीकी को गिरफ्तार करके वतन क्यों वापस नहीं लाया जा सका? ऐसे शख्स की कौन पुश्तपनाही कर रहा है जिसके ऊपर संगीन इल्जामात हैं? ये वजारत दाखिला की नाअहली है। अदालत ने वजारत दाखिला और खारजा से रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी 17 दिसंबर को तलब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन और बदअनवानी ऐसा घिनौना अंसर है जो किसी भी मुल्क की मौशी तरक्की को नुकसान पहुंचा सकता है। हर सतह पर बदअनवानी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए पुरज़म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आलमी यौम इंसदादे बदअनवानी पर अपने पैगाम में कहा कि करप्शन से पाक कल्चर की तश्कील के लिए इज्तिमाई रवैयों में तब्दीली लाना होगी। करप्शन के खिलाफ जंग किसी एक इदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं। बदअनवानी के खिलाफ जंग एक मुसलसल अमल है जिसमें हमारी कामयाबी का इन्हिसार अवाम की इज्तिमाई सोच पर मुनहसर है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का तकरीब से खिताब। कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। नौजवानों को करप्शन के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा करना होगा। करप्शन का मर्ज हमारे माशरे में मौजूद एक खराबी की अलामत है। करप्शन को लगाम देने वाले बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैद में रखा गया।
انسدادی کرپشن کے عالمی دن کے موقع پر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا پیغام، کہا کہ کرپٹ خاندان حکمرانی پاکستان میں کرتے ہیں اور جائیدادیں باہر بناتے ہیں۔ ملک سے کرپشن کا خاتمہ اور حقیقی آزادی بانی پاکستان تحریک انصاف کا ویژن ہے۔ کرپٹ ٹولے سے چھٹکارا پانے کے لیے بانی پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہوگا۔ پاکستان IMF کے چنگل اور پالیسیز میں پھنس کر رہ گیا، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کراچی میں انسداد بدعنوانی سیمینار سے خطاب، کہا کہ پاکستان $3 بلین کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، ملک اونچائی پر جانے کی بجائے نیچے کی طرف آ رہا ہے، معیشت کا والیوم بہت چھوٹا ہو رہا ہے، بزنس مین ملک سے باہر جا رہے ہیں، کرپشن کو معاشرے سے ختم کرنا ہوگا۔ سندھ حکومت کا ایک اور بڑا اقدام، کراچی میں میڈیکل سٹی بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ میڈیکل سیکٹر پر $1 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی، دھابی جی میں انڈسٹری لگی، 50,000 سے زائد لوگوں کو روزگار ملے گا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا سندھ حکومت پر اعتماد بحال ہے، سندھ میں سب سے زیادہ بیرونی سرمایہ کاری آئی۔ یہاں جمہوریت الیکٹیبلز کی ہے، انہوں نے کنسورشیم بنا کر اس پر قبضہ کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا الزام، کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں بولے، فارم 45 والی حکومت میں بھی 7% ارب پتی ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں۔ سٹاک ایکسچینج کے بڑھنے کا تعلق سود کا ریٹ کم ہونے سے ہے، اس میں چند بڑے نام فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے کہاں لے کر جانا ہے۔ ملک بھر میں آج بھی انٹرنیٹ سست روی کا شکار، فری لانسنگ خطرے میں، پاکستانیوں کو ملنے والے کام میں 70% کمی آ گئی۔ فری لانسرز کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی رفتار کم ہونے سے انہیں اسائنمنٹ وقت پر دینے میں مسائل کا سامنا ہے۔ وقت پر اسائنمنٹ نہ دینے سے کئی فری لانسرز کی پروفائلز بھی بند ہو چکی۔ انٹرنیٹ کی سست رفتار سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی متاثر۔ دنیا انٹرنیٹ اور مواصلاتی ترقی بلندیوں کی جانب گامزن اور پاکستان سب سے کم انٹرنیٹ رفتار والے ممالک کی فہرست میں شامل۔ اوکلا کی سپیڈ ٹیسٹ گلوبل انڈیکس نے تفصیلات جاری کر دی۔ اکتوبر میں پاکستان موبائل اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی رفتار کے لحاظ سے دنیا میں سب سے کم 12% پر رہا۔ موبائل انٹرنیٹ کی رفتار میں پاکستان 111 ممالک میں 100ویں اور براڈ بینڈ سپیڈ میں 158 ممالک میں 144ویں نمبر پر رہا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، کاروبار کے اختتام میں 100 انڈیکس 916 پوائنٹس اضافے سے 1,09,970 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ مارکیٹ میں مجموعی طور پر 1 ارب 59 کروڑ حصص کے سودے 60 ارب 25 کروڑ روپے میں طے ہوئے۔ ملکی معیشت میں بہتری، ترسیلات زر میں 29% کا اضافہ۔ رواں مالی سال کے ابتدائی 5 مہینوں میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے پاکستان میں ترسیلات زر $4.25 ارب زائد پاکستان بھیجے۔ نومبر میں ورکرز ترسیلات زر $2.91 ارب رہیں، جس میں سب سے زیادہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے $72.92 کروڑ وطن بھیجے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ، ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری، سردی بڑھ گئی، غزر میں درجہ حرارت -7 ہو گیا۔ سیاحوں کی بڑی تعداد نے ملکہ کوسار کا رخ کر لیا۔ پنجاب میں اوکاڑا اور میاوالی میں دسمبر کی پہلی بارش، کراچی میں بھی موسم سرد ہو گیا۔ شام میں 13 برس بعد بغاوت کامیاب، دارالحکومت دمشق پر قبضہ، مرکزی جیل سے ہزاروں قیدی رہا۔ بشار الاسد حکومت کے دھڑن تختہ ہونے کے بعد امریکی فوج کے داعش پر فضائی حملے، امریکی جنگی طیاروں نے 75 سے زائد اہداف پر تقریباً 140 بم گرائے۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب امریکہ داعش کے جنگجوؤں کو شام میں انتشار کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت شام کی صورتحال سمیت پاکستانیوں کے انخلا سے متعلق اجلاس۔ وزیراعظم شہباز شریف کی شام سے وطن واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کی بذریعہ ہمسایہ ممالک محفوظ انخلا کے لیے لائے عمل تشکیل دینے کی ہدایت۔ شام سے انخلا کے لیے پاکستانیوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے، اس مقصد کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا، وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت۔
اسرائیل کے غزہ میں جاری وحشیانہ حملے نہ تھم سکے، صہیونی فوج کی پناہ گاہوں، عمارتوں اور اسپتالوں پر گولہ باری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 50 فلسطینی شہید، 84 زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 44,758 ہو گئی، 1 لاکھ سے زائد افراد زخمی۔ اور چیمپئنز ٹرافی پر پاک بھارت ڈیڈ لاک پھر برقرار، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ کی بھی انٹری، تینوں بورڈز کا ناراضگی کا اظہار۔ چیمپئنز ٹرافی پر غیر یقینی صورتحال ہے، تمام چیزوں سے آگاہ کیا جائے۔ اگر اس بار بھارت پاکستان نہ جانے کا کہہ رہا ہے تو آئندہ کسی بھی ملک میں جانے سے منع کر سکتا ہے۔ تینوں بورڈز نے پی سی بی کی حمایت کر دی۔